مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے نا کہ ایک مہمان بیٹھا تھا اور کھانے میں تربوز تھا، تو وہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب بھی ذرا لوگوں کو ٹوکتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو۔ حضرت نے فرمایا جب اس کا خیال نہیں تھا تو میں نے تربوز کا ایک پان کا لیا اور اپنے داڑھی پر مل لیا۔ اس نے دیکھا کہ بولو مت جو سرخ ہو جو ہے، تو کہا میں نے کہا تربوز کے اس طرح کھایا جاتا ہے، بعد میں داڑھی دھو لیں گے، صاف کر لیں، تاکہ یہ شوق سے کھائیں، خوف ختم ہو جائے۔ ایک ساتھی نے کہا کہ میں پنجاب میں ایک جگہ مہمان تھا، آموں کا موسم تھا، کسی دوست نے آم کی دعوت کی، لائن سے بالٹیاں رکھی ہوئی تھی اور ساتھ بڑے بڑے چادریں دھوتیاں، تو ایک قمیص اتارو اور دھوتی باندھ دو اور یہ سامنے بالٹی کے اندر آم ہے، وہاں جا کے کھاؤ۔ کہا ہمارے یار ذرا آم مجھے پارا پرتوں کے شم گزر پختون ذرا دھوتی مشکل سے باندھتے ہیں۔ کہا آخر میں نے دیکھا سب چلے گئے، ایک میری والی دھوتی ہے جو ہوا میں لٹک رہی ہے، کہا مام راوا کا پرتوں کے پاس میں ڈرا، ہم تو اس طرح کھائے جائیں گے بے تکلفی سے، ایسے تھوڑی کھائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ آموں کے موسم میں ایک دن طالب علموں کی دعوت کرتے تھے، اور ملتان مرکز ہے آم کا، خوبصورت اور اچھے آم منگوا لیتے تھے، اور طالب علموں کو کہتے کہ آج چھٹی کے بعد میری طرف سے آم کی دعوت ہے اور باورچی خانے میں ٹب بھرے ہوئے، آپ لوگ کھانا کھا کے پھر آم کھائے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ حضرت صاحب مصروف ہو گئے سیاسیات میں یا ایسے واقعات پیش آئے تو ان کو ٹائم نہیں ملا اور آ کے بس بخاری شروع کر دی۔ طالب علم جو پڑھ رہا تھا عبارت میں، تو ایک دن پڑھنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اکل العام فی ھذا العام، کہ اس سال کے آم غائب ہے ہمارے۔ حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے فلاں کو بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ فی قلوبہم مرض، ان منافقین کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بڑھا دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا بسبب ان کے جھوٹ بولنے۔ دیکھو کفار کا معاملہ صاف ستھرا انکار تھا، فرمایا بس بڑا عذاب ہوگا، اور یہ دکھاتے تھے، کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، ظاہر کچھ باطن کچھ، درد کا معاملہ ہے، درد کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک قسم کا عذاب ان کو دیا جائے۔ کہتے ہیں سزائے تین ہوتی ہے، ایک دردناک جیسے پہلے ناک کاٹی، پھر کان کاٹا، پھر ہاتھ کاٹا، پھر ٹانگ کاٹی، اور ایک توہین آمیز سزا ہے، بال بچوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، تمام خلقتوں کے سامنے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ایک بڑا عذاب اور بڑی سزا جو انسان کی بے بنیاد نکالے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عذاب سے اور سزاؤں سے محفوظ فرمائے۔